Assalamu alaikum guys, this is your host Nasir Hussain. Today I discuss about introduction of OOPS because why people learn OOPS concept and what is OOPS. آج کی جو کلاس ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ OOPS کیا ہے اور OOPS ہم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. OOPS ایک ایسے کنسپٹ ہے جن کو ہم کہتے ہیں بلو پرنٹ آف آبجیکٹ. بلو پرنٹ آف آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ OOPS آپ کو بلو پرنٹ آف آبجیکٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ملٹیپل کاپیز بنا سکتے ہو. ملٹیپل کاپیز مینس کس طریقے سے ملٹیپل کاپیز میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ ایک ماڈل بناتے ہوں اور اس ماڈل سے آپ کیا کرتے ہو؟ اس ماڈل سے آپ کاپیز بناتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اینڈرائڈ دے دوں. اینڈرائڈ موبائل. اینڈرائڈ کا جو موبائل ہے یہ تو بھی اس کے جو پارٹس ہیں ان کی جو باڈی ہے یہ تو پہلے ڈیزائن کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ڈیزائن ہونے سے پہلے جب یہ ڈیزائن ان کی پارٹس اور ساری چیزیں ان کے جو پورا ماڈیول ہے کس طریقے سے ڈیزائن کیا تو یہ تو ایک ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر کی کتنے فیچرز ہوں گے یہ ساری چیزیں کس نے؟ ایک ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہوگا. پھر اس کے بعد جو باڈی پارٹس ہے وہ بن چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر وہ باڈی پارٹس کسی کمپنی کو یا کسی کو دے کر اس نے بنایا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر اس نے ایک آبجیکٹ بنائی, ایک فون بنایا اینڈرائڈ. تو آپ اینڈرائڈ کی دیکھ سکتے ہو ان کی کتنی کاپیز ہے. ہر ایک موبائل کی لاکھوں میں کاپیز بنتی ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ بلو پرنٹ آف آبجیکٹ. ٹھیک ہے. بلو پرنٹ آف آبجیکٹ آپ کسے کہتے ہو؟ یہ ایک ٹیکنیک ہے. اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک ماڈل بناتے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بلو پرنٹ آف آبجیکٹ آپ ان سے اسے کہتے ہو آپ ایک ماڈل بناتے ہو. اس ماڈل کے آپ بہت سارے کاپیز بناتے ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ OOPS میں آپ اگر میں ایک اور ایگزامپل دے دوں گاڑی کا. ٹھیک ہے. تو گاڑی کا بھی ایک ماڈل بنتا ہے. پھر اس کے جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہوتے ہیں. ہر ایک گاڑی میں ڈفرینٹ فیچرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سارے ٹائرس تو وہی ہوتے ہیں. ہر ایک گاڑی کے 4 ٹائرس ہوتے ہیں. اگر آپ 4 ویلر کی بات کرو, اگر 12 ویلر کی بات کرو اور 24 ویلر کی بات کرو تو سب کا ٹائر سیم رہے گا. ٹھیک ہے. اسٹیئرنگ بھی سیم ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو فنکشنالٹی ہے وہ چینج ہوگا. ٹھیک ہے. ان کے اندر جو فیچرز ہوں گے سارے چینج ہوں گے. اگر ہم اس کو اور بھی انہینس کریں تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس میں بیسکلی یہ ایک فلیکسیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایکسپینڈیبل ہوتے ہیں اور یہ آپ ہر جگہ ان کو یوز کر سکتے ہو, ایکسس کر سکتے ہو. اس ماڈل کو ایکسس کر سکتے ہو. ہر جگہ آپ ایکسس کر سکتے ہو اور ملٹیپل کاپیز بنا سکتے ہو. اگر آپ یہاں پر سرچ کریں OOPS. ٹھیک ہے. اگر ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا اچھی طریقے سے تو آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی لینگویج میں آپ OOPS کا جو کنسپٹ ہے آپ کا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جن کو زیادہ تر کوئی لوگ OOPS کہتے, کوئی OOP کہتے. OOP کا مطلب ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں نے اس کو سرچ کیا گوگل پر. کہتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ از اے سافٹ ویئر ڈیزائن paradigm that organize code around objects rather than logic or function. It groups related data, attributes and behavior. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کی بیہیویئر چینج ہوگا. ٹھیک ہے. انٹو ری یوزیبل اور ری یوزیبل ہوگا. ماڈلنگ ریئل ورلڈ انٹائٹیز ٹو میک کمپلیکس کوڈ ایزیئر ٹو مینیج اینڈ اسکیل. جو آپ کا کمپلیکس کوڈ ہوتا ہے آپ ان کو ایزیئر بناتے ہو. فار ایگزامپل آپ نے ایک کلاس بنائی. اس کلاس کو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو کسی جگہ پر چاہیے, جسٹ آپ اس کا آبجیکٹ جو انسٹنس بناتے ہو آپ ان کو کال کرتے ہو. آپ ان کو جب کال کرتے ہو وہاں پر اس کلاس کی کاپی آ جاتی ہے. پھر آپ ان کے ایٹریبیوٹ کو کیا کرتے ہو؟ ایکسس کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس ٹیکنیک کو بلو پرنٹ آف آبجیکٹ کہتے ہیں.
ठीक है। और आने वाली जो वीडियोस है हम इसमें और भी इसको क्या कर देंगे, डिस्कवर कर देंगे इजीली। क्लास किस तरीके से बनाते हैं, नल सेफ्टी किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो आने वाली वीडियोस है उसमें आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, नो इशू। आप क्या करें, आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, फिर उसके बाद नल सेफ्टी वाला, फिर उसके बाद क्लास बनाने वाला आप इनको चेक करें। स्टेप बाय स्टेप चलोगे मेरे साथ तो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, मैं इजीली आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी वे में आपको बताता हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझो। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा बता दूँ कि नीचे मैं इनको सर्च करता हूँ, ये कंसेप्ट सेम है। ठीक है, इसमें आपके पास इनकैप्सुलेशंस होगा, एब्स्ट्रैक्शंस होगा, इनहेरिटेंस होगा, पॉलीमार्फोरिज्म्स होगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। गेटर किसे कहते हैं, मैक्सिम किसे कहते हैं, हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। और डेवलपर के लिए ये क्या होता है, अगर आप लोग नीचे देखें, वाई डेवलपर यूज ऊप्स, ऊप रीयूजेबिलिटी, आप उनका कोड रीयूज कर सकते हो, मेंटेनेबिलिटी चेंजेस कर सकते हो, लोकलाइज स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और री राइट कोड कर सकते हो। ठीक है, स्केलेबिलिटी क्या है, उसकी सॉफ्टवेयर के जो स्केल्स है आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। आप ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस विदाउट एग्जिस्टिंग, विदाउट एग्जिस्टिंग का मतलब आप एक क्लास बनाते हो और उस क्लास से आप क्या थोड़ी सी चीज़ें गेट कर लेते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी। आपकी कोड स्केलेबिलिटी, आपकी कोड की स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके कंसेप्ट बिल्कुल इजी है। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप लोग मेरे जो आने वाली वीडियोस है नल सेफ्टी, उसमें आप लोगों का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो उसके कंसेप्ट बहुत इजी है और आप इनको रीड करें, पढ़ें और बहुत इजी कंसेप्ट है ये। ठीक है, ये एक टेक्निक है, जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में उनको हम कहते हैं ऊप। ठीक है, ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।